أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. ہم نے کل اس موضوع کو شروع کیا تھا کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ محشور کرے. اور بعض مؤلفین نے کوشش یہ کی ہے یہ ثابت کریں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو جہاد کیا ہے وہ جہاد بے نفس کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جنگ میں شرکت سے دور رکھا، اور وہ ہر طرح کے مارکہ کربلا کے اندر انہوں نے جنگ کی، نہ اس سے پہلے نہ بعد. تو اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام کو کوشش کی گئی ہے بہت سے مؤلفین کی طرف سے کہ ثابت کریں کہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ غیر جنگی تھی، یا ان کی جو پوری تحریک تھی وہ جہاد بن نفس تھا. جہاد بن نفس جو ہے وہ یہ جہاد اکبر وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، امام معصوم علیہ السلام سے ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، ان سے محدود نہیں. تو امام علیہ السلام کا جو جہاد ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور ہر زمانے کے تقاضے الگ الگ ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے تقاضے الگ تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے یا تلوار کے حامی نہیں تھے، یا وہ اس طرح سے معاذ اللہ شجاع نہیں تھے. تو یہ تمام جو ہیں باتیں وہ خلاف واقع ہیں.
امام جو اللہ کی طرف سے منتخب یا برگزیدہ ہوتے ہیں یا چوزن ہوتے ہیں، جنہیں اللہ چنتا ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شجاع نہ ہو۔ امام معصوم جو اللہ کی طرف سے بنایا جائے، اس میں نہ علمی لحاظ سے کوئی کمی ہوتی ہے، نہ شجاعت میں، نہ عصمت، یعنی وہ تمام کمالات میں اپنے اتم درجے پہ موجود ہوتا ہے۔ تو مولا سجاد علیہ السلام بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی جس طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ صلح کن تھے، اور امام حسین علیہ السلام جنگجو تھے، اس لیے وہ کربلا گئے، اور امام حسن اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ ایسا نہیں، بلکہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام ہوتے تو امام حسین علیہ السلام بھی صلح کرتے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی معرکہ کربلا ہی انجام دیتے۔ حالات میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کردار میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ تو ائمہ علیہ السلام کے کہیں پہ بھی کردار میں یا روش میں یا طریقہ کار میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو ان کے زمانے کے حالات تھے، ان کے حالات کا تقاضا الگ الگ تھا۔ آج بہت سے لوگ اپنے کسی بھی امام کی سیرت جس کی انہیں پسند ہوتی ہے وہ اپنا کے کہہ دیتے ہیں میں فلاں امام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، اور اسی زمانے میں اسی دور میں کوئی اور آدمی اسی جگہ پہ کسی اور امام کی سیرت پہ عمل کرنے کے بعد کہتا کہ میں کسی اور امام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں دونوں کی سیرت میں، دو افراد کی، دو مؤمنین کی سیرت میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تشخیص غلط دی، ان میں سے ایک نے تشخیص غلط دی، شاید دونوں نے تشخیص غلط دی ہے کہ میرا دور کس امام علیہ السلام کے دور سے مطابقت رکھتا ہے، تو یا دونوں نے غلطی کی ہے یا ان میں سے ایک نے غلطی کی، اگر ایک صحیح، تو یہ نہیں ممکن ہے۔ اگر میرا دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے تو پھر میرے پہ جو ہے وہ جنگ کرنا مناسب نہیں، اور اگر میرا دور امام حسین علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے تو میرے لیے خاموش بیٹھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح سے اگر میرا دور امام سجاد علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے تو میرا کام جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنا ہے، اور اگر میرا دور چھٹے امام علیہ السلام کے مثال کے طور پہ دور سے ملتا ہے تو میرا کام جو ہے وہ شاگردوں کی تربیت کرنا ہے۔ تو اب ہمیں یہ خود تشخیص دینا ہوگی کہ ہمارا دور کس امام علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دو الگ الگ سیرتیں اپنانے کے بعد کہیں کہ بھی ہم دو افراد جو ہیں بالکل بے نہیں امام معصوم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے تشخیص دیں۔ تو ابھی امام سجاد علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں آپ نے تربیت، یعنی وہ دور تربیت کا دور تھا، اور اس میں آپ نے یعنی امکان جنگ نہیں تھا، وَإِلَّا تشیع ختم ہو جاتا، یعنی اہل تشیع ختم ہو جاتے۔ اگر آج اہل تشیع باقی ہیں تو یہ چوتھے امام علیہ السلام نے ان بدترین حالات کے اندر یہ تشخیص دی کہ شیعوں کا آج بچانا ضروری ہے، ان کی بقا ضروری ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، اس وقت کربلا کا بدلہ لینا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور اس دوران بہت سی تحریکیں اٹھیں، نہضتیں اٹھیں، بہت سے موومنٹس چلیں واقعہ کربلا کے بعد، جن میں سے بہت سی تحریکیں صحیح تھیں، بہت سی غلط تھیں، اور ان تمام تحریکوں کا منشا یا منبع یا ان سب کو جو انکریجمنٹ مل رہی تھی وہ واقع کربلا سے کہ 72 کے ساتھ امام حسین صاحب نے قیام کیا، اور اس لیے ہم سب قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سی اس زمانے میں تحریکیں اٹھی جو صحیح تھیں اور بہت سی غلط تھیں۔
جیسے توابین کی موومنٹ تھی، اچھی تھی، صحیح تھی، حضرت مختار کی تھی، صحیح تھی. اس طرح سے اور بہت سی تحریکیں اٹھی. تو لیکن بہت سی تحریکیں بالکل غلط تھیں، جیسے عبداللہ ابن زبیر کی تحریک، اس طرح سے اور بہت سی بنی عباس کی تحریکیں اٹھی اور بہت سی. لیکن یہ سب کے سب تحریکیں صحیح لازمی نہیں ہے کہ اس ہر جو بھی ظالم کے خلاف تحریک قیام کرے وہ صحیح ہو، نہیں، لازمی نہیں. دو تحریک اگر یعنی بعض اوقات دونوں لڑنے والے لازمی نہیں ہے کہ حق پہ ہوں، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے اگر دو افراد میں جنگ ہو کہ وہ دونوں حق پہ ہوں. ان میں سے ایک لازمن باطل ہے اور کیا پتا دونوں ہی باطل. تو کئی مرتبہ ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں کہ جو دونوں ہی باطل ہوتی ہیں، جیسے بنو امیہ اور بنی عباس کے دونوں کے آپس میں جنگیں لیکن دونوں باطل تھے. تو اب امام سجاد علیہ السلام کے جو دور تھا اس میں بہت سے مختلف جو ہیں وہ لوگ قیام کر رہے تھے، اور ان جتنے بھی قیام تھے اس زمانے میں وہ امام کو آ کے تعلیم دیتے تھے کہ بھی ہم آپ کے بابا کا بدلہ لے رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں، ہماری تائید کیوں نہیں کرتے. تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اس زمانے میں جتنی تحریک ہوتی تھی ان کی تائید سب کی نہیں کرتے تھے. اور امام نے جو تشخیص دی وہ الہی تشخیص ہے، کیونکہ امام معصوم ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. یہ کیا بات ہے، امام خاموش کیوں بیٹھے ہیں، امام کو بولنا چاہیے، امام کو حصہ لینا چاہیے. ایک آدمی امام کے والد کا بدلہ لے رہا تھا، امام کیوں نہیں بولتے. تو امام مصلحت جو ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ انہیں کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، اور اگر بولنا ہے تو کتنا بولنا ہے، وہ نہیں بولنا تو کیوں نہیں بولنا، اور اگر نہیں بولنا تو کس کے سامنے نہیں بولنا اور کس کے سامنے بولنا. ایک ہی وقت میں ایک کو کچھ امام بیان دیں گے، دوسرے کو کچھ، کیونکہ یہ دشمن ہیں، یہ دوست ہے، دونوں کے ساتھ امام کی روش الگ الگ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. اور یہ ہر دور میں تو ہم ایک ایسے دور سے روایات میں ہے کہ آخر زمانے میں بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے اور ہلاک فیہ المستعجل، تو اس زمانے میں بھی جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں. اور کذب الوقاتون، اور جو وقت معین کریں ظہور کا ان سب کی تکذیب کرنا، یا کذب الوقاتون یا کذب الوقاتون، یعنی وہ جھوٹے ہوں گے جو کہیں گے کہ بھی امام کا ظہور کب ہونے والا ہے. تو اسی طرح سے تو ائمہ علیہ السلام کے بھی ادوار ایسے گزرے کہ جہاں پہ وہ ہی مصلحت جانتے تھے. ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں چوتھے امام علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز سے اپنے زمانے کے شیعوں کو بچایا اور ان سے کہا کہ بھئی تم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرو، کہ اپنے آپ کو بچاؤ تمام فتنوں سے، اور جتنی بھی لڑائیاں جنگیں ہوں اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تو اس دوران جو ہے زیادہ تر تحریکیں اٹھی کوفے سے. امام علیہ السلام نے جو ہے اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ رکھا، مدینے، کوفے نہیں گئے، اور آپ مدینے میں رہے اور وہیں پہ حج پہ چلے جاتے، عمرے پہ چلے جاتے. دوبارہ اپنی تجارت کو اسٹیبلش کیا اور ایسا ایسا شیعوں کو مضبوط کرنا شروع کیا، ان کی تربیت شروع کی، اور کثرت سے غلام خریدتے، ان کو تربیت کرتے اور ان کو آزاد کرتے. یعنی اس زمانے میں معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ لوگوں میں واعظ و نصیحت کرتے، انہیں خطبے دیتے، درس پڑھاتے، تقریریں کرتے، نہیں، بلکہ آپ نے غلام خرید کے گھر میں محدود کر دیا تربیت کو، اور ان غلاموں کو تربیت کرنے کے بعد پھر آزاد کر دیتے کہ پھر جائیں مختلف شہروں میں جا کے بسیں اور وہاں جا کے لوگوں میں ترویج کریں دین کی. تو وہ زیادہ تر جو غلام امام علیہ السلام نے تربیت کیے، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کسی مجلس میں کہ 1000 امام علیہ السلام نے غلام تربیت کر کے آزاد کیے، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ غلام امام سجاد علیہ السلام نے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو غلام آزاد کیے ہیں وہ مولا سجاد علیہ السلام. تو آپ کثرت سے غلام خریدتے، انہیں تربیت کرتے اور انہیں آزاد کر دیتے، اور ان کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے افضل ترین اور بہترین افراد قرار پاتے.
تو لوگ یہ سمجھتے کہ جرے یعنی ارے کہ یہ جس کے آزاد کردہ غلام اتنے با کمال ہیں تو سوچو کہ وہ امام علیہ السلام کتنے با کمال ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امام نے کام مار کا سر انجام دیا کہ امام نے کثرت سے غلام جو ہیں وہ تربیت کیا، اور ان کو تربیت کرنے کے بعد آزاد کیا، اور معاشرے کے اندر امام کے آزاد کرتا غلام پورے معاشرے میں پھیل گئے تھے اور وہ جگہ جگہ جا کے ترویج کر رہے تھے۔ تربیت کرتے تھے کہ امام ان کو نماز کا پابند بناتے، مناجات کا، دعاؤں کا پابند بناتے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرتے، ان کی پھر آگے شادیاں کرنے کے بعد ان کو تجارت سکھاتے، بزنس، کاروبار، حلال حرام۔ تو امام علیہ السلام جو ہے ان کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ معاشرے میں رہنا تو سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ۔ تو یہ اتنے یعنی باکردار جو ہیں وہ امام کے غلام تھے کہ ان میں سے بہت سے مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہیں تمام حلال و حرام کی تشخیص تھی، پھر امام کے بہت سے غلام حضرت حسن علی کہ جن سے بہت سی امام کی جو دعائیں ہیں آج وہ امام کے اور امام صاحب کے شاگردوں اور غلاموں سے۔ تو اسی طرح سے امام نے امت مسلمہ کو بہترین تربیت یافتہ جو ہے وہ غلام فراہم، اور نمازی، پرہیزگار، اور جب وہ تیار ہو گئے تو ان کی ہی نسلوں میں پھر 5ویں اور 6 امام علیہ السلام نے کتاب و حکمت کا علم دیا، اور فقہ، اصول، عقائد، کلام، ادبیات، تمام مختلف علوم کو رائج کیا، تفسیر، حدیث کو جو امام ائمہ علیہ السلام نے سکھائے تمام علوم، پھر یہ انہی نسلوں میں سے تھے جو چوتھے امام نے تربیت کی۔ ان کے تربیت یافتہ افراد کو اور ان کی نسلوں کو 5ویں اور 6 امام نے پھر سکھایا، علم دیا، اور تمام مختلف علوم سکھائے تاکہ معاشرہ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ معاشرہ جو آگے بڑھا اس زمانے میں شیعوں نے جو ترقی کی وہ چوتھے امام علیہ السلام کی تربیت اور ان کی تشخیص اور ان کی محنت، ان کی اس زحمتوں کے نتیجے میں 5ویں اور 6 امام نے سارے شیعوں کو تربیت کیا کہ جو چوتھے امام نے زمینہ ہموار کر دیا تھا، جو انہوں نے گراؤنڈز پریپیئر کیے، پھر 5ویں اور 6 امام نے اس پہ فصل اگائے۔ اب اسی دوران امام علیہ السلام نے عزاداری کو آہستہ آہستہ رائج کیا، عبادات کو لوگوں کے درمیان میں رائج کیا، اخلاقیات کو لوگوں کے درمیان میں رائج کیا، اور پھر امانت داری کو دوبارہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا تصور دیا تھا، جو پھر بعد میں رسول خدا کے فوراً بعد خلفاء کے دور میں مفقود ہونے لگا، اور وہ ساری چیزیں ختم ہونے لگیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، جنگیں شروع ہو گئی، اور لوگ دوبارہ خیانت اور جھوٹ کی طرف اور سب چیزوں برائیوں کی طرف چلے گئے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے دوبارہ امت کی اصلاح کی کوشش شروع کی، لیکن اس دوران آپ جنگوں میں مصروف رہے، اور آپ نے پھر خود فرمایا کہ آج امت مسلمہ ایک ایسی وحشی اونٹنی کی مانند ہے جس پہ میں سوار ہوں کہ اگر میں اس کی نکیل کو زیادہ زور سے کھینچوں تو وہ شاید مر جائے، لیکن اگر میں اس کو بالکل لوز چھوڑ دوں، ڈھیلا چھوڑ دوں، تو وہ خود بھی تباہ ہو جائے گی اور مجھے بھی برباد کر دے گی۔ تو وہ یعنی پھر اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو مولانا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے 6 مہینے کے دور ہو رہا، لیکن مولانا حسن مصطفیٰ کو بھی ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ان کو زہر دیا، مولانا واقع کربلا ہو گیا۔ واقع کربلا کے بعد اتنے حالات بگڑ چکے تھے کہ پھر نئے سرے سے مولانا سجاد علیہ السلام نے بڑے محدود سرکل کے اندر کام شروع کیا لوگوں کو تربیت کرنے کا۔ تو آپ کا جو جہاد تھا وہ معاشرے کو دوبارہ یعنی تشکیل دینے کا کام تھا۔ فیملی یونٹ کو آپ نے مضبوط کیا، آپ نے معاشرے کے اندر کام شروع کیا نئے سرے سے، اور لوگوں کو دوبارہ ادب و آداب سکھائے، بیسکس جو ہیں وہ اخلاقیات، آداب، تجارت، دوبارہ ان چیزوں کی طرف لے کے آئے۔ جب یہ تیار ہو گئے، سب لوگ ان چیزوں میں ریسٹرکٹیڈ ہوئے، تو پھر 5 اور 6 امام علیہ السلام کے لیے زمین ہموار ہوا کہ وہ
لوگوں کو فقہ میں، اصول میں، مختلف علوم سکھا سکے. تو اب یہ چوتھے امام علیہ السلام کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. اور اس دوران جو ہے وہ چوتھے امام علیہ السلام نے بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ لوگوں میں کام کیا. تجارت وغیرہ کے آداب اس طرح سے سکھائے کہ حلال و حرام بیسکس کو دوبارہ روایت کیا. اور پھر آپ نے یہاں تک ایک حدیث مولا چوتھے امام علیہ السلام کی کہ لوگوں کو دوبارہ امانت داری سکھائی، سچائی سکھائی کہ اگر مجھے میرے بابا کا قاتل یعنی شمر، وہ خنجر جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا، میرے پاس امانت رکھوا جائے تو میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اس کا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے. اس میں یعنی آپ نے دوبارہ وہی جو رسول خدا نے کہا تھا کہ صادق قومی ہونا چاہیے لوگوں کو، تو دوبارہ آپ نے اس معاشرے کی تشکیل کو شروع کیا، معاشرے کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، کنسٹرکشن آف سوسائٹی شروع کیا. آپ نے سوشل کنسٹرکشن، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک تربیت کا عنصر پیدا کیا کہ لوگ دوبارہ اس راستے پہ چل سکیں. اب یہ کام آسان نہیں تھا جو چوتھے امام علیہ السلام نے شروع کیا. انہوں نے محنت سے پورے کے پورے معاشرے کو تشکیل دیا. اور اس دوران آپ نے دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو تربیت کیا، لوگوں کو تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے لوگوں کو انکریج کیا کہ دوبارہ کاروبار میں جائیں، تجارت کریں، لیکن اس میں حرام و حلال کی تشخیص بتائی اور ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ان کو تربیت کی. اور ظالموں سے نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ بھی ظالم کو اپنا نہ سمجھیں، ظالم سے نفرت کریں، چور سے، کرپٹ حکمران سے نفرت کریں. تو یہ چوتھے امام علیہ السلام نے بڑے ہی خاص طریقے سے یعنی یہ سارے کے سارے امور انجام دی. اور جب معاشرہ تشکیل پا گیا اور وہ معاشرہ مضبوط ہو گیا تو پھر آپ نے یعنی اس میں مسلسل کربلا کے بعد اس میں امپروومنٹس لے کے آیا اس معاشرے کے اندر. مدینے کا جو ماحول تھا، اور اس دوران حکمران جو تھے وہ پھر بھی آپ کے مخالف رہے. آپ یعنی جو پہلا دور تھا وہ یزید ابن معاویہ کا دور تھا، پھر اس کے فوراً بعد آیا معاویہ ابن یزید کا، اور پھر عبد الملک یعنی مروان کا دور آیا پھر اس کی خلافت کا. اس کے بعد پھر عبد الملک ابن مروان اور ہشام بن عبد الملک، یعنی یہ پھر بنو امیہ کے سارے بادشاہ کے بعد ایک حکومتیں کرتے رہے. تو یعنی 25 محرم الحرام سے یعنی کہہ لیں کہ عاشور سے آپ کا دور شروع ہوتا ہے 61 ہجری سے، اور 25 محرم الحرام 95 ہجرہ تک 35 برس آپ کا دور امامت ہے. 34 برس تقریباً 38 ہجری میں آپ کی ولادت، 38 میں جا کر علماء نے لکھا، اور 95 میں جو ہے آپ کی شہادت ہے. تو یعنی یہ کہہ لیں کہ 57 ایئرز آپ کی ایج تھی، 57 برس. تو آپ نے بڑی سخت ترین جو ہے وہ امامت کا دور گزارا، اور ایک طولانی ترین امامت کا دور گزارا، کیونکہ چوتھے اور ساتویں امام کی جو امامت ہے وہ بہت طولانی، اور اسی طرح سے 10ویں امام علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی 33 ایئر. تو یہ طویل دورانیہ ہیں امامت کے، لیکن اسی دوران محنت بھی امام علیہ السلام کی بہت زیادہ. آپ نے سادات کی بھی حفاظت کی، ان کو بھی دوبارہ اسٹیبلش کیا، بنی ہاشم کو. آپ کے زمانے میں ہجرتیں بھی ہوئی، سادات نے ہجرت کی، ایران گئے، ہند گئے، اور مختلف جگہوں پہ گئے، نارتھ افریقہ گئے یعنی شمالی افریقہ، نارتھ افریقہ میں اسی طرح سے. تو مختلف ملکوں میں جو ہے وہ سادات ہجرت کرنے لگے آپ کے زمانے میں، اور آپ نے یعنی معاشرے کی تشکیل کے اندر اور سادات کی اور شیعوں کے ترقی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. تو آپ کا جو دور ہے وہ بڑا ہی
کہہ لیں کہ سنہرا دور ہے کہ جہاں دوبارہ ترقی شروع ہوئی. کربلا کے بعد جس طرح سے ایک خوف و اختلاف تھا، اور اس میں آپ نے بہت بڑا جہاد کیا، اور اس میں آپ نے صرف یہی جہاد نہیں تھا کہ بھی بٹھی کے لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے، بلکہ یہ خود کہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اسٹیبلش کیا کہ 2 لوگ جا کے نئے سرے سے اسٹیبلش ہوں. اور شیعہ واقعی اسٹیبلش ہوئے آپ کے زمانے میں. تو اگر آپ یہ تشخیص نہ دیتے اور آپ اس طرح سے محنت نہ کرتے تو شیعہ اسٹیبلش ہو ہی نہیں پاتے تھے. تو یہ بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑی محنت سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک نئے ڈگر پہ چلایا اور ایک خاص مقام تک پہنچایا. اور آج اگر تشیع اتنی پیش رفت اور اتنی ترقی کرنے پہ پہنچے، تو یہ واقعہ کربلا کے بعد سب سے جو زیادہ محنت کی ہے وہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں. اگر انہوں نے اس زمانے میں شیعوں کو بچایا نہ ہوتا تو آج شیعہ ختم ہو گئے. اگر حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے 80,000 شیعوں کو شہید نہ کر دیا ہوتا تو آج میجورٹی شیعوں کی ہوتی. تو یہ جو چوتھے امام علیہ السلام نے بڑی تشخیص دے کے بڑی محنت سے شیعوں کو شیعہ باقی رکھا، اور پھر ان کو مزید ترقی دی اور ان کو آگے بڑھنے کی رغبت دلائی، اور ان کو تجارت اور بزنس اور ہجرت اور تربیت اور یہ تمام چیزوں کے اندر یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے چوتھے امام علیہ السلام. اور چوتھے امام علیہ السلام نے پھر اس انداز سے مقابلہ کیا یزید کا قید میں اور قید کے بعد کہ پھر کسی بھی حکمران نے دوبارہ چوتھے امام کو قیدی بنانے کی جرت نہیں. یہ بھی چوتھے امام کا طریقہ تھا کہ جنہوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا اور ظلم کے خلاف اس طرح سے ڈٹے رہے کہ پھر دوبارہ کوئی انہیں دوبارہ پوری زندگی کسی دوبارہ قیدی نہیں بنا. لیکن امام کی جو قید ہے قید سلاسل، وہ بہت دہلا دینے والی قید ہے کہ جس میں امام خود یہ جملے فرماتے ہیں. جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت وقت آپ نے کہاں دیکھا، تو آپ نے چلا کے 3 بار کہا شام شام شام. تو امام علیہ السلام نے اس شام کی قید کو پوچھا کہ مولا کیا تھا، اگر آپ وہاں پہ آج بھی جائیں جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے تو وہ 40 قدم کا فاصلہ ہے. میں خود جب پہلی دفعہ شام گیا تھا ساحرہ 2000 میں 20 سال پہلے، تو میں نے چل کر کے اس بازار کے اختتام سے میں نے چل کر کے دیکھا دربار کا فاصلہ کتنا ہے، تو وہ 40 قدم جو لکھا تھا روایات 40 قدم، اور وہ اتنا طویل ہو گیا مولا سجاد کا کہ وہاں بازار. تو امام سجاد نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، آپ نے ایک جملہ فرمایا. میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ یہ جملہ روایات میں جو آیا ہے کیا یہ مستند جملہ، کیا یہ صحیح ہے یا یہ جملہ صحیح نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے علماء نے کہا نہیں، جملہ صحیح
کہ امام سجاد نے فرمایا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، میں یہ نہ دیکھتا۔ قرآن میں حضرت مریم کے لیے اللہ نے یہ جملہ لکھا کہ جب جناب مریم سے کہا نا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو جناب مریم نے کہا میں لوگوں کو اپنی پاک دامنی کی کیا گواہی دوں گی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ یعنی جو پاک دامن ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے۔ تو جناب مریم کے لیے قرآن نے بیان کیا، یا پھر چوتھے امام نے کہا کہ اے کاش میں علی و بطول کی بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں نہ دیکھتا، کوفہ و شام کے بازاروں میں نہ دیکھتا۔ بازار کا جو منظر ہے نا، وہ مولا سجاد پھر بھلا نہیں سکے، اور اس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا۔ بس بھئی امام سے جب سوال کیا کہ مولا آپ کو کن چیزوں نے بہت زیادہ رلایا، مولا فرماتے ہیں مجھے میری بہن کے سوالوں نے بہت رلایا۔ سوال بہت رلاتے تھے۔ تو مولا سجاد علیہ السلام ماں و بہنوں کے ساتھ اور پھپھیوں کے ساتھ جس طرح سے درباروں اور بازاروں میں گئے، جب آزاد رہا ہو کے واپس آئے تو مدینے والوں نے بھی مولا سے سوال کیا، تو آپ نے اپنے بابا کے سارے مصائب کو بیان کیا۔ میرے بابا کربلا میں کیسے مارے گئے، مولا نے بڑی تفصیل سے اپنے بابا کے مصائب کو بیان کیا، ان کی بھوک و پیاس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا میرے بابا فرماتے تھے کہ سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کریں۔ اس کے بعد مولا سجاد جب بھی ان کے لیے وضو کا پانی رکھا جاتا، ان کو وہ خادم پانی رکھتا، مولا پانی دیکھتے ہی رونے لگتے، اور وضو کا پانی دیکھتے اور اتنا روتے کہ پانی مضاف ہو جاتا، یعنی اس کے اندر مولا کے آنسو بہنے لگتے اور وہ پانی بدل جاتا تھا، پانی نہیں رہتا تھا۔ اور ایک ہی جملہ پانی کو دیکھ کے دوہراتے رہتے، فرماتے کہ قتل ابن رسول اللہ عطشانا، امام کی شہادت ہے، روز شہادت ہے، شب شہادت ہے آپ کے یہاں۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کر کے ہوتے تھے، اور گوشت، خام گوشت جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، کہ جب بھی گوشت دیکھتے تو آپ رونے لگتے، اور گوشت کو دیکھنے کے بعد گریا کرتے، کہتے ہائے نواسہ رسول مارا گیا۔ اور پھر مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے تمام کے تمام شہداء کو، کسی نے جب کہا تو مولا نے کہا کہ میرے بھائی اور میرے چچا سب کے سب کربلا میں مارے گئے، میرے والد، میرے چچا اپنے بھائیوں کو بہت یاد کرتے تھے، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ بعض علماء نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اپنی کتابوں میں کہ آپ کو کسی نے شیعہ نے کہا کہ مولا میرے بھائی کی شادی، میری منت تھی، میری بڑی حسرت تھی کہ ہمارے گھر میں شادی ہو، تو آپ تشریف لائے۔ تو مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، کہ مولا میری بڑی حسرت تھی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے آ جاتے
مولانا نے کہا اچھا ہاں آؤں گا ایک شرط پہ. کہ مولانا ظاہر نصیب کیا شرط ہے؟ کہا کہ پھر اپنے بھائی کی شادی میں کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دینا. تو کہا مولا ضرور. کہا پھر میں آ جاؤں گا. تو مولا سجاد علیہ السلام تشریف لے گئے. مولا نے کہا یاد ہے تمہیں اپنا وعدہ؟ کہا. اس نے ایک آدمی سے کہا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کچھ مصائب پڑھ دو. جب وہ مصائب پڑھنے لگا تو مولا نے کہا لوگ ابھی مجالس کی لوگوں کو عادت نہیں ہوئی تھی تو کہا لوگ حیا کر رہے ہیں, لوگ رو نہیں رہے میرے بھائی پہ. تو کہا ذرا چراغ گل کر دو تاکہ لوگ رونے میں حیا نہ کرے, روئیں کھل کے روئیں. اس نے چراغ بجھا دی. تو جب مصائب ختم ہوا تو دیکھا کہ اس نے دوبارہ چراغ جلائے. دیکھا مولا سجاد نہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ مولا کہاں. دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے. تو کہا مولا آپ دروازے پہ کیوں کھڑے؟ کہ اب تک یہ سب تمہارے مہمان تھے, اب یہ میرے مہمان ہیں کیونکہ میرے بابا کی اور میرے بھائی کی مجلس میں آئے ہیں. ان سب کو میں خدا حافظ کہوں گا, الوداع کہوں. تو مولا سجاد جو ہیں پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد پوری زندگی مولا نے روتے میں گزار دی, کیونکہ خود آپ نے مشاہدہ کیا تھا واقعہ کربلا کا. آپ نے سران شہداء کو نیزوں میں بلند دیکھا تھا. آپ نے شہداء کے لاشوں کو تپتی ریت پہ پڑا دیکھا تھا. آپ نے اپنے بابا کا لاشا پامال ہوتا دیکھا. اس لیے پھر آپ پوری زندگی روتے رہے, لیکن اس طرح سے روتے تھے کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ فرزند رسول کیا بات ہے, آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو پھر آپ فرماتے قتل ابن رسول اللہ عطشان, ارے نواسہ رسول پیاسے مارے گئے, تم کہتے میں روتا کیوں؟ تو امام جی ہیں وہ مسلسل اپنی زندگی مصائب پڑھتے رہے. بس بھائی مولا کو جب زہر دیا ہشام بن عبد الملک مرعون, تو امام سجاد علیہ السلام اپنے آخری لحظات میں جب زہر دے دیا گیا انہیں, تو امام باقر علیہ السلام کو بلایا, کہا میرے لال میرا غسل و کفن آپ خود کیجیے گا, خود مجھے دفنائیے گا, خود مجھے جنت البقیع میں میرے چچا حسن مشتبہ کے ساتھ دفنائیے. اور تاریخ میں بس دو ہی تو ایسے تابوت ہیں کہ جن پہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں, ایک چوتھے امام علیہ السلام کا, ایک ساتویں امام کا. اور بعض افراد ایک بی بی کا تابوت بھی جب نکالتے ہیں 13 سفر کو, تو اس پہ بھی زنجیریں لگا دیتے ہیں, کیونکہ کسی بچی کی بھی زندان میں زنجیروں میں شہادت ہوئی تھی. ساتویں امام علیہ السلام کا جب تابوت اٹھتا ہے تو اس میں ہمیشہ پوری دنیا میں ہر جگہ زنجیریں ہوتی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ساتویں امام کے 4 مزدوروں نے جب پیسے دے کے جنازہ اٹھایا تو کچھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ قیدیوں کی اکثر زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں مرنے کے بعد, یہ ہمارے چوتھے امام کے, ہمارے 7ویں امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ تو کہا کہ تمہارے امام کی زنجیریں ان کے گوشت کو کھا کے ہڈیوں تک چلی گئی تھی, اور ان زنجیروں کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے ان کو زنجیروں سمیت کفن دے دیا گیا ہے. اور چوتھے امام علیہ السلام کی جو زنجیریں کاٹ دی گئی تھی, لیکن پھر بھی تابوت پہ زنجیریں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ وہ امام جس نے پورا اپنا قید خانہ زنجیروں میں گزارا, گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, کہ جب ان کے جنازے کو, جب ان کے تابوت کو اٹھایا جاتا ہے تو تابوت پہ بھی زنجیریں لگائی جاتی ہیں. میرا دل کہتا ہے جب چوتھے امام کو زہر دیا گیا ہوگا تو سب سے پہلے
جب سے میرے جناب زینب کبریٰ آئی ہوں گی، اے میرے قید کے ساتھ دینے والے میرے بھتیجے، اب آپ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، بس میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا، تجھے واسطہ مولا سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا، پروردگارا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل پر، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، اہل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمیں زندگی میں بار بار مولا سجاد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا اس وقت بانیان مجلس، شرکت کنندگان، جعفری سینٹر کے جتنے بھی اس وقت آرگنائزرز ہیں، سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، سننے والوں کو توفیقات میں۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا دنیا میں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین